السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ومن الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر ویتخذ ما ينفق قربات عند اللہ وصلوات الرسول الا انها قربۃ لهم سیدخلهم اللہ فی رحمتہ ان اللہ غفور الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق اور اس ذات بابرکات کے فضل و کرم سے سبق کا موضوع اللہ مالک العلام رب ذوالجلال والاکرام کی پر رحمت کتاب قرآن مجید 11واں پارہ سورہ توبہ اور اس سورہ مبارکہ کی 99ویں آیت مبارکہ۔ اس سے قبل کہ میں اس آیت مبارکہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کروں، معمول کے مطابق اس آیت مبارکہ کا موضوع آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ کا موضوع عرب کے بدوؤں کی تیسری قسم۔ بظاہر یہاں عرب کے بدوؤں کا تذکرہ ہے، لیکن حقیقت میں قیامت تک کے آنے والے جو دیہاتی ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ، اور بدوؤں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں مَن یؤمن، جو ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُوا، اور سمجھتے ہیں، ما ينفق، جو وہ خرچ کرتے ہیں، قربات عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ، وصلوات الرسول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کا ذریعہ، الا، خبردار رہو، انہا قربۃ لہم، ان کا یہ خرچ کیا ہوا مال انہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ سیدخلہم اللہ، ان قریب اللہ تعالیٰ انہیں داخل کریں گے، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالی، غفور الرحیم، بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ اور بعض دیہاتی ایسے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس خرچ کرنے کو، اس مال کو اللہ کی قربت کا ذریعہ اور کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے حصول کا ذریعہ تصور کرتے ہیں۔ خبردار رہو کہ ان کا یہ خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، ان قریب رب کائنات انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائیں گے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کھانے والے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کا آغاز ایک بڑے پیارے جملے سے کیا، کہتے ہیں ھذا ھو القسم الممدوح من الاعراب، یہ دیہاتیوں کی وہ قسم ہے جو قابل تعریف ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے، بلکہ کرتے ہیں، اور ان کی نیت یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی، رحمت کی دعا کریں، تو ان کا یہ مقصد حاصل ہو گیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈگری، سند ان کو مل گئی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں اس حوالے سے جو کچھ بیان ہوا وہ اتنا ہی تھا۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ دیہاتیوں میں سے کچھ لوگ تھے جو خفیہ اور اعلانیہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے تھے، اور ان کو اس بات کا یقین تھا
کہ جس انسان نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا، جو کچھ بھی نیکی کی، رب کائنات اس کا بدلہ اس کو ضرور دیں گے۔ امام مجاہد بن جبر فرماتے ہیں کہ یہ مزینہ قبیلے کے کچھ لوگ تھے، بنو مقرن، اور یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں پہلے بات گزر چکی ہے، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، کہ ان لوگوں پر بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے جو آپ کے پاس آئے کہ آپ انہیں اپنے ساتھ میدان جہاد میں لے چلیں، لیکن آپ نے سواری کی وجہ سے ان کو ساتھ لے جانے سے معذوری ظاہر کر دی۔ اور قربات کا مفہوم وہی ہے جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، اور صلوات الرسول یہ معطوف ہے قربات پر، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ کرنے والوں کے لیے خیر اور برکت کی دعا فرماتے تھے، ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کرتے تھے، کیونکہ ان کا مقصد صدقات کے ذریعے اللہ کی رضامندی تھا۔ اور قربات قربت ان کی جمع ہے، اور عربی زبان میں کہتے ہیں وَهُوَ مَا يُتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، کہ ایسے امور جن کے ذریعے انسان اللہ کے قریب ہو جائے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر ان کے ان صدقات کی قبولیت پر مہر تصدیق ثبت کر دی، الا خبردار رہو، انہا بلا شبہ ان کا یہ خرچ کیا ہوا مال قربۃ لہم اپنے مقصد کو پا گیا ہے، سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت میں داخل کریں گے، یعنی رب کائنات ان کو جنتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اہل علم نے یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں رحمت کا تعلق صرف دنیا کے آخرت کے ساتھ نہیں بلکہ دنیا کے ساتھ بھی ہے، کہ دنیا میں رب کائنات نے انہیں ہدایت عطا فرمائی، صراط مستقیم عطا فرمایا، اور اس صراط مستقیم کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کی جنتوں کی طرف رواں دواں ہو گئے، جس طرح کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتے ہیں ان کو اپنی رحمت کی۔ اور اہل علم یہ فرماتے ہیں سیدخلہم اللہ فی رحمتہ، سین یہاں جو شروع میں آئی ہے یہ بنیادی طور پر کسی بھی واقعے کی تحقیق کے لیے آئی ہے، کہ جو مقصد تھا ان کا رب کائنات نے مہر تصدیق ثبت کر دی کہ ان کا یہ مقصد جو ہے وہ پورا ہو گیا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ قبیلوں کے نام لیے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ان میں جوہینہ، مزینہ، غفار، بنو تمیم، بنو اسد، بنو عبداللہ بن غطفان، بنو عامر بن صعصع، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ ان کے نام لیے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اقرع بن حابس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو صحرا نشین قبائل ہیں یہ تو حجاج کرام کا مال چوری کیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اسلام قبول کر گئے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی، ان کا معاملہ ختم ہو گیا، اب ان پر مزید کوئی تبصرہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس حوالے سے کافی ساری روایات اہل علم لے کر آئے ہیں جن کو یہاں بیان کرنے کا محل نہیں ہے۔ اور جس طرح کی اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ دعا فرماتے ہیں، حدیث موجود ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر فرمایا اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور سورہ مبارکہ یہی ہے، آیت مبارکہ آگے آ رہی ہے 130۔ اللہ فرماتے ہیں خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم۔ آپ ان کے مالوں سے صدقہ لیں اور اس صدقے کے ذریعے یہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے، ان کا تزکیہ نفس ہو جائے گا۔ آپ ان کے لیے دعا کریں، آپ کی دعا جو ہے نا وہ ان کے لیے سکون کا باعث بنے گی۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف جب صلاۃ کی نسبت کی جائے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، جب صلاۃ کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے اس کا مطلب رحمت ہوتا ہے، اور جب فرشتوں کی طرف نسبت کی جائے تو اس کا معنی استغفار ہوتا ہے، اور جب انسان کی طرف الصلاۃ کی نسبت کی جائے تو اس کا معنی اللہ کے حضور دعا ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ دیہاتیوں کو صرف اور صرف منافق یا کافر قرار دینا یا سخت گو قرار دینا یہ رویہ غلط ہے۔ ہر دور میں ایسے لوگ موجود رہے ہیں جو دیہات کے ہوں یا شہروں کی، ان کی تین قسمیں ہیں، کافر، منافق اور مومن، اور یہاں ایمان والے دیہاتیوں کی بات ہوئی۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ کل ہم انشاءاللہ اگلی آیت مبارکہ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا سلسلہ مشکوٰۃ المصابیح سے ہم پڑھ رہے ہیں زکوٰۃ کے مسائل، اور زکوٰۃ کے مسائل میں ہمارا باب ہے کسی بھی خاتون کا اپنے شوہر کے مال سے صدقہ کرنا۔ 1971ویں حدیث ہے کتاب میں، 5ویں حدیث ہے باب میں۔ عن ابی امامۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ عام حجۃ الوداع لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا طعام قال ذلك أفضل أموالنا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث سنن ترمذی میں ہے۔ حدیث کے راوی سیدنا ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور یہ حدیث سند کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ حجۃ الوداع کے موقع پر اپنا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ کوئی عورت اپنے خامد کے مال سے اس کی اجازت کے بغیر خرچ نہ کرے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کھانا بھی نہیں؟ فرمایا یہ تو عمدہ قسم کا مال ہے۔ اب معزز خواتین و حضرات، یہ حدیث اپنے اندر معانی اور مفہوم کا ایک سمندر رکھتی ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کو کچھ باتیں سمجھانا چاہوں گا۔ بظاہر اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ نہیں کرے گی۔ عام مفہوم اس حدیث کا ہمارے سامنے یہ آتا ہے، لیکن اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو میرے سامنے چونکہ اس قسم کے مسائل آتے رہتے ہیں، تو اس لیے میں یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گا خواتین کا یہ شکوہ، جی ہم اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا چاہتی ہیں، شوہر نہیں مانتا، وہ کہتا ہے جی ہم نے کوئی یتیم خانہ نہیں کھول رکھا، ہم نے کوئی خیرات خانہ نہیں کھول رکھا۔ بات آپ کی 100% درست ہے۔ اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل اصل میں کچھ اور ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو ہماری خواتین اس وقت اپنا حق بھول جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسا رشتہ نہیں جو آپ کا اپنا انتخاب ہو، ماسوائے میاں بیوی کے۔ نکاح کی 4 شرطوں میں سے سب سے پہلی شرط ہی یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کی مکمل رضامندی۔ کیا آپ کو شادی سے پہلے اس بات کا
پتہ نہیں تھا کہ یہ آدمی کنجوس ہے، دین کے حوالے سے اس کی حالت کیا ہے۔ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا تو دور کی بات ہے، دین کا نام لوں گی تو شخص اچھل کر کھڑا ہو جائے گا، خبردار دین کا نام لیا۔ یہ چیزیں ہم لوگ پہلے نہیں دیکھتے، یہ چیزیں پہلے دیکھنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات جو اس حوالے سے میں سمجھانا چاہوں گا وہ یہ کہ عورت کے پاس دنیا کا سب سے خطرناک ہتھیار ہے محبت کا۔ عورت اپنے شوہر کو اتنی توجہ، اتنا پیار اور اتنی محبت دے کہ عورت اس کے مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہے تو شوہر انکار نہ کرے۔ ان دونوں نکات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ مسئلہ اپنی جگہ قائم ہے کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہیں کر سکتی۔